بیچ کر واپس آ گئے. ڈھیر سارا نفع اس تجارت میں ہوا اور جیسے ہی بے شمار نفع ہوا تو میسرہ نفع لے کر خدیجہ کے دربار میں چلا گیا اور دربار میں جانے کے بعد کہنے لگتا ہے لو خدیجہ یہ تمام مال بک گیا, یہ نفع ہے. تو خدیجہ کہتی ہیں میسرہ یہ تو بتا آج سے پہلے تو اتنی جلدی کسی تاجر کا مال نہیں بکا تھا, لیکن اتنی جلدی تم بیچ کے کیسے آ گئے ہو؟ کیا ہول سیل میں نے دیا؟ کہا نہیں بلکہ بہت سارے تاجروں نے لیا ہے. تو خدیجہ کہتی ہیں بتا اتنی جلدی کیسے سودا ہو گیا؟ تو میسرہ کہنے لگتا ہے ملکہ عرب خدیجہ اب مطور, بات یہ ہے کہ لوگ مال کم دیکھتے تھے, محمد کا چہرہ زیادہ دیکھتے تھے, اور جو چہرہ دیکھ لیتا تھا تو اس کی مجبوری تھی وہ مال لے کر ہی جاتا تھا, اس لیے جلدی بک گیا. اور منہ مانگے پیسے لوگ دیکھے جا رہے تھے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. اتنا سنا تو خدیجہ کہتی ہیں میسرہ آج تک کسی کی تجارت سے اتنا نفع حاصل نہیں ہوا جتنا کہ نفع محمد کی تجارت سے ہو گیا ہے. حضرات اب اس کے بعد جب یہ باتیں ہوتی رہی وہ تمام مال پھیلا دیا گیا, جتنا نفع ہے وہ بستر پہ ہے. اس کے بعد خدیجہ نے قریب میں میسرہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تھا او میسرہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو مال لے کر آئے گا, اس لیے تو نہیں بھیجا تھا نفع کتنا ملے گا, میں نے تو تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھے بتا. تو فوراً میسرہ کہنے لگتا ہے کیا کہنا چاہتی ہو ملکہ عرب؟ تو خدیجہ کے بارے خدیجہ بولتی ہے او میرے غلام میسرہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو محمد کے کھانے کا طریقہ دیکھنا ہے, محمد کے پینے کی ادائیں تجھے دیکھنی ہے, محمد کے بولنے کا طریقہ تجھے دیکھنا ہے, محمد کی شام تجھے دیکھنی ہے, محمد کی صبح تجھے دیکھنی ہے, محمد کا دوپہر تجھے دیکھنا ہے, محمد کے کھانے کا طریقہ دیکھنا ہے, محمد کے سونے کی ادائیں دیکھنی ہے, محمد کے بات کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے, اور یہ تمام چیزیں طے کر کے مجھے بتانا اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی. تو میسرہ کہنے لگا ملکہ عرب خدیجہ زبان بند کر, اس کے لیے بول رہی ہے اچھائیاں اور برائیاں. اور میسرہ کہنے لگتا ہے ملکہ عرب خدیجہ میں اس فیصلے پہ پہنچ گیا, میں نے محمد کا دن دیکھا, محمد کی شام دیکھی, محمد کی صبح دیکھی, ان کا کھانا دیکھا, ان کا پینا دیکھا, ان کا بولنا دیکھا, ان کا سونا دیکھا, ان کا چلنا دیکھا, اور تمام ادائیں دیکھ کر اس فیصلے پہ پہنچ گیا خدیجہ جس بنانے والے نے بنایا ہے وہ بنانے والا بھی بے عیب ہے اور بننے والا بھی بے عیب بنا کر بھیجا. اور سن لے خدیجہ جس بنانے والے نے بنایا ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں, اور جو بن کے آیا ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں. نعرے تکبیر, ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, شان مصطفیٰ, جشن اویس قرنی, سرزمین خیری کر. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے آقا ہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جو خدیجہ کی نوکرانی تھی نفیسہ انہیں بھیجا جاؤ مجھے محمد سے شادی کرنا ہے, ان کی کیا مرضی ہے. اب میں اپنے اصلی عنوان پہ آ رہا ہوں, مجھے ان سے شادی کرنا ہے. یہ وہی خدیجہ ہیں جو 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے شادی کا ارادہ ختم کر دیا تھا, مگر میرے آقا کا حسن و جمال دیکھا تو فدا ہو گئی. بھیج دیا اپنی نوکرانی نفیسہ کو, جاؤ اور جا کر معلوم کرو کیا مرضی ہے. آئیں, آنے کے بعد عرض کرتی ہیں میری ملکہ عرب خدیجہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے, آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اور نفیسہ جا واپس چلی جا, میں طے کروں گا رشتہ, رشتہ جب طے ہوگا پہلے میں گھر کے بزرگوں سے مشورہ کر لیتا ہوں. پیغام مل گیا, آقا آپ مشورہ کریں گے, آپ کی عظمت ہے تو یہ
اگر آپ دن کو رات کہہ دیں تو آپ کا خدا دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ کے مشورے کے لیے تو پوری دنیا آپ کا مشورہ چاہتی ہے اور آپ ان گھر والوں کا مشورہ تو مصطفیٰ کی رحمتیں جواب دیں گی. وہ میرے کلمہ پڑھنے والے غلاموں پریشان نہ ہو, یہ مشورہ اپنے لیے نہیں, یہ تعلیم امت کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ امت کو سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میری امت کے بچے کل جوان ہوں گے اور جوان ہو کر ان کی شادی کے جب رشتے آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیں اور وہ ان کے رشتوں میں ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہو. میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ میری امت کے بچوں کی جب جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھے, ان کے شادیوں کے رشتے آنے لگے تو کم از کم وہ اپنی مرضی سے نہیں, ان کی نگاہوں میں ان کے پیغمبر کی ہسٹری ہو تو فوراً بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے رشتہ کرے. اتنا سننا تھا میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں. یہ حضور کی سیرت طیبہ ہے, یہ حضور کی زندگی ہے. سرکار کا نکاح ہو گیا خدیجہ کے ساتھ اور جب نکاح ہو کر حرم مصطفیٰ میں آ گئی اور جیسے ہی مصطفیٰ کے نکاح میں خدیجہ آئی ہے تب ان کی پوزیشن یہ ہو گئی, یہ وہ عورت ہے جس عورت کا کوئی پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. یہ وہ ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں لیا ہے. یہ اسلام کی پہلی ماں ہے, یہ میری اور تمہاری پہلی ماں ہے. اس ماں کی عظمتیں بے شمار ہیں. آقا کے حرم شریف میں آ گئی, اتنی ساری دولت ہے, اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود اس خدیجہ کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر پیار سے رہ رہی ہے. ایک دن ایسا ہوا اللہ کے حبیب گھر کے اندر ہے, حضرت خدیجہ بھی ساتھ میں ہے. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو مصطفیٰ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے کو کھول دیا اور جیسے ہی کنجی شریف کو کھولا ہی تھا کیا دیکھا, سامنے سے ایک بوسیدہ چہرہ ہے, یعنی بوسیدہ کپڑے ہیں اور اس سامنے سے ایک جھریوں والا چہرہ ہے, ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے, پیروں میں پھٹی پرانی چپلیں ہیں, بدن گرد آلود ہے. سرکار نے دیکھا حیرت میں پڑ گئے. آقا نے سلام کیا اور اس عورت نے سلام کا جواب دیا. مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد سرکار نے اپنی اس دائی ماں حلیمہ کی فوراً جو ہے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. حلیمہ کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوم لیا اور چومنے کے بعد انگلی پلپلی ساتھ میں سرکار ساتھ میں لے کر اندر آ گئے. جیسے ہی اللہ کے حبیب اندر لے کر آئے ہیں کیا دیکھا, دور سے بیٹھی خدیجہ دیکھ رہی ہے اور خدیجہ دیکھتی ہے آخر یہ عزت والی کون عورت ہے جس کا مصطفیٰ اس قدر پیار کر رہے ہیں. مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو سرکار نے اپنے کاندھے شریف سے مزمل والی چادر کو اتارا اور اس چادر کو زمین پہ بچھایا اور زمین پہ بچھا کر اللہ کا حبیب دو زانو بیٹھ گیا. دو زانو بیٹھ کر بات ہو رہی ہے. ایک ماں اپنے بیٹے سے بات کرتی ہے, ایک ماں اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے. سرکار ان کی باتوں کو کان لگا کر سن رہے ہیں اور ان کے پراموسی ان کے جو ہے مرجھائے چہرے پر آپ کی نظریں جمی ہوئی ہیں. ٹکٹکی باندھ کر جھریوں والا چہرے پہ نظریں نبوت جمی ہے, نگاہی نبوت جمی ہے اور کانوں سے ان کی گفتگو سن رہے ہیں. دور سے خدیجہ دیکھ رہی ہے اور خدیجہ نے جب دور سے دیکھا, جب سکون نہ ملا تو دوڑ کر آ گئی اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے یہ عزت والی عورت کون ہے سرتاج جس کی آپ اس قدر محبت سے باتیں سن رہے ہیں, جس کی آپ اس قدر محبت سے چہرہ دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ کون عزت والی عورت ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ جانتی ہو نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں خدیجہ یہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ یہ وہ عورت ہے کہ جس عورت نے بچپن میں مجھ محمد کو جس نے دودھ پلایا تھا, یعنی دودھ پلانے والی رضائی ماں حلیمہ ہے. اتنا سننا تھا. میں عرض کرتا چلوں پیارے, جب حضرت حلیمہ سعدیہ جنہوں نے حضور کو بچپن میں دودھ پلایا تھا اس دودھ پلانے والی ماں کا مصطفیٰ اتنا احترام کر رہے ہیں تو کاش اگر حضور کی حقیقی ماں حضرت آمنہ ہوتی تو پیغمبر کتنا احترام کر رہے ہوتے. حلیمہ کے سامنے بیٹھ گئے میرے آقا اور جیسے ہی خدیجہ کہتی آقا جب ماں ہے تو یہ بات بتا دو, آپ دو زانو ان کے آگے کیوں بیٹھے ہیں؟ آؤ یہ تم سے بولتی ہے, تم کان لگا کر سن رہے ہو, یہ بول رہی ہے تو آپ کی نگاہیں ان کے چہرے پہ جمی ہے. تو آقا فرماتے ہیں خدیجہ تجھے معلوم نہیں یہ بھی اپنے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, یہ بھی تعلیم امت کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ میری امت کے بچے جب بڑے ہو جائیں ان کی شادی ہو جائے اور شادی ہونے کے بعد جب نئی نویلی دلہن آئے تو انہیں ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ آ
مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، عظمت والدین، شان والدین، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، تاکہ ماں باپ کے سامنے بیٹھنے کا سلیقہ آ جائے۔ میں بات روک کر عرض کرتا چلوں پیارے، آج تو ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا باپ نیچے بیٹھتا ہے مگر ہم اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری ماں نیچے ہے ہم اوپر بیٹھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام کے سنی زندہ دل جیالو، ایسا نہیں، تو اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھ لے، ماں کو کہاں بیٹھنا چاہیے، تجھے کہاں بیٹھنا چاہیے۔ اگر تیرے احترام سے ماں خوش ہو گئی تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آگے بڑھیے۔ اب حلیمہ سعدیہ جب اسی گھر میں ہے، 2 مہینے تک مصطفیٰ کے گھر مہمان بن کے رہی، اس کے بعد ڈھیر سارا انعام و اکرام حضرت خدیجہ نے دیا، آپ واپس گھر تشریف لے گئی۔ 40 سال کی عمر شریف میرے آقا کی ہو گئی، اور 40 سال کی عمر شریف ہو جانے کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم ہٹ چکے ہیں، ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو بھلا دیا ہے۔ اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت، جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں عالم یہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا لوگ کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، جو خاندان والے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، جن لوگ تھے سب کے سب ساتھ چھوڑ دیا، اور جب ساتھ چھوڑ دیا نا مسلمانوں، اس وقت میں حالت یہ رہی، سب جھٹلا رہے ہیں، کوئی میرے آقا کو ساحر بولتا ہے، کوئی میرے آقا کو قاذب بولتا ہے، کوئی میرے آقا کو مجنون بولتا ہے، کوئی میرے آقا کو جادوگر بولتا ہے، لیکن اس وقت میں کوئی اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ مصطفیٰ کو اپنا رہی ہے، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ یہ اسلام پھیلتا رہا۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں پلا پلایا اسلام مل گیا ہے، جس کی بلبوتے تمہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے، بلکہ تاریخ اٹھاؤ تو پتہ چلے گا۔ تم بھی آج اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہتے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، غلام ایسے تو نہیں ہوتے، غلام تو وہ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھیں تو لوگ کہیں کہ دیکھو جب غلام ایسا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ آج تم غلامی کی بات کرتے ہو، تم غلامی کا دم بھرتے ہو، اور نعرہ لگاتے ہو ہم غوث کے غلام ہیں، نعرہ لگاتے ہو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ نہیں، غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے پیار کرے، غلام اسے کہا جاتا ہے۔ تم کیسے غلام ہو؟ چہرے پہ داڑیاں تمہارے نہیں ہے، تمہارے گھروں میں اسلامی کلچر نہیں ہے، تمہارے گھروں میں قرآن بند پڑے ہوئے ہیں، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے نہیں ہے، تمہارے گھر میں سیریل پہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں، تمہارے پاس نمازیوں کی اتنی کمی ہے کہ جب مسجد میں آذان ہوتی ہے تو تم گلی گلیاروں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہو، جب فجر کی آذان ہوتی ہے تم بستروں میں کروٹیں بدلتے رہتے ہو، لیکن تم کہتے ہو نبی کے غلام۔ میں کہتا ہوں نہیں، آپ تجھے غلام بتا رہا ہو۔ اسلام کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ گرم گرم بستروں پہ لیٹ کر اسلام نہیں آیا، بلکہ مصیبتوں کا سامنا صحابہ نے کیا ہے، مصیبتوں کا سامنا مصطفیٰ نے کیا ہے۔ کبھی مصطفیٰ جان رحمت پر اونٹ کی اجڑیاں ڈالی گئی، کبھی مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی مصطفیٰ کے راستے میں خندق کھودی جا رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوڑا ڈالا جا رہا ہے۔ اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں تب اسلام ہم تک آیا ہے۔ انہی پریشانیوں کے طفیل حضرت صدیق اکبر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک زمانہ ہو گیا، اب ہم گھر میں کب تک عبادت کریں گے؟ سرکار اجازت دیجئے، ہم کھلم کھلا اعلان اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ بہت دن ہو گئے گھر میں تبلیغ لیٹے، آقا وقت ہو گیا، اب اجازت تو ہم اعلان تبلیغ کریں گے۔ میرے آقا فرماتے کیا کہتے ہو شہا؟ ابو بکر عرض کیا آقا اب گھر میں نہیں، میدان میں عبادت کی جائے گی، اب اعلان اسلام کا پرچار کیا جائے گا۔ اتنا سنا میرے آقا فرماتے ہیں بھی حالات بہتر نہیں ہیں میرے یار ابو بکر، ایسا کرو حالات بہتر ہو تب اعلان کرنا۔ لیکن ابو بکر نہیں مانے، بضد ہو گئے، سرکار نے اجازت دے دی، اور جب اجازت دینا ہی تھا غلاموں مصطفیٰ جان رحمت کے عاشقوں، ادھر اجازت دی، ابو بکر آگے بڑھ گئے، اور ابو بکر کا آگے بڑھنا ہی تھا۔ کیا دیکھتے ہیں مکے کے چوراہے پہ یار پہنچ گئے، اور جانے کے بعد اعلان کرتے ہیں او مکے والوں یاد رکھنا، اگر تم چاہتے ہو کامیابی ملے تو اللہ کو ایک مانو، محمد کو اللہ کا رسول مان لو، اللہ کامیابیاں تمہیں دے گا۔ جب اتنا سنا تو جیسے ہی یہ آواز فضاؤں میں توڑی ہے، خلاؤں کو چیرتی پھاڑتی، جب یہ کفاران مکہ کے کانوں سے ٹکرائی ہے، اتنے میں ابو جہل کمپنی
کمپنی کا ایک گنڈا آ گیا، اس نے ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا۔ اس قدر ابو بکر کو مارا گیا پیارے، آپ کے کانوں سے خون نکلنے لگا، آپ کے دانت، آپ کے منہ سے خون آ رہا ہے، آپ کی ناک سے خون نکلنے لگا، آپ کے پیشانی زخمی ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ اور جب بے ہوش ہو کر زمین پہ گرے ہیں نا میرے آقا کے غلام ابو بکر، پورا دن ہو گیا بے ہوش پڑے پڑے۔ شام کے وقت میں ایک خادم، آپ کے خاندان کا ایک سربراہ آ رہا تھا، اس نے جیسے ہی دیکھا اور پہچان لیا یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ابو بکر کا حفا کا بیٹا ہے۔ میرے آقا کے غلام کو جب دیکھا تو کہا کہ انہوں نے خبر دی تھی، اور خبر جیسے ہی دینی تھی کیا دیکھا، تمام لوگ پہنچ گئے، ابو بکر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گھر لے آئے، اور جیسے ہی گھر لا کر بستر پہ لٹا دیا۔ اس وقت میں دوستو نہ تو وینٹیلیٹر کا کوئی بندوبست تھا، نہ کسی آئی سی یو کا انتظام تھا، نہ کسی بڑے ڈاکٹر کا انتظام تھا، نہ کسی بڑے ہاسپٹل کا انتظام تھا، نہ کسی پیتھولوجی کا کوئی انتظام تھا، بلکہ مصطفیٰ کا غلام ایسے ہی بے ہوش پڑا ہے۔ تمام رشتہ دار جمع ہو گئے، تمام خاندان والے جمع ہو گئے، ہر ایک کے دل میں یہی بات ہے، اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں محمد کا وصال ہو جائے، ابو بکر کا انتقال ہو جائے گا۔ اب ابو بکر بچنے والا نہیں کسی صورت میں، اب تو ابو بکر کو مرنا ہی ہے، اب ابو بکر کسی حال میں بچنے والے نہیں ہیں، یہ تمام باتیں کی جا رہی ہے۔ اتنے میں ابو بکر کی ماں آ گئی، اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کے کانوں پہ منہ رکھ کے کہتی ہے، میرے بیٹے ابو بکر اپنی ماں کو ایک مرتبہ ماں کہہ کر آواز دے لے، ایک مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر آواز دے لے، ایک مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر پکار لے میرے لال۔ جب اتنا سننا کہا تھا، ابو بکر نے ایک نہ سنی، بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کے کافی دیر کے بعد پھر جب ماں کی ممتا آخری مرحلے میں آتی ہے تو ابو بکر صدیق کو آپ کی کانوں پر رکھ کر ماں بولتی ہے، میرے بیٹے ایک مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر آواز دے۔ جیسے ہی ماں کی آواز حضرت صدیق اکبر کے سماعتوں کے پردے سے ٹکرائی ہے، ابو بکر نے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھلنے کے بعد ابو بکر نے ماں کو دیکھا، ماں نے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کی کنڈیشن دیکھی، ابو بکر کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میرا بیٹا ہوش میں آ گیا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی ابو بکر کا، اگر میں آپ سے پوچھتا چلوں پیارے، اس جگہ پہ اگر میں یا تم ہوتے یا کوئی اور ہوتا، تب اس کی پوزیشن یہ ہوتی، آنکھیں کھلتی تو اپنے ماں باپ کو یاد کرتا، آنکھیں کھلتی اپنی بیوی بچے یاد آتے، آنکھیں کھلتی اپنے دھن دولت کے بارے میں یاد کیا جاتا۔ لیکن مصطفیٰ کا اشارہ ابو بکر آنکھیں کھول رہا ہے تو ماں نے پوچھ لیا، او میرے بیٹے ابو بکر بتا تیرا حال کیسا ہے؟ تو ابو بکر عرض کرتے ہیں، ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتا دے آمنہ کا لال کیسا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، شان مصطفیٰ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ مجھے یہ بتا آمنہ کا لال کیسا ہے۔ حضرات تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، میں آپ سے عرض کرتا چلوں پیارے، آج ہندوستان کا آپ نے جائزہ لیا ہے، آپ ہندوستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، روز مرہ کی خبریں اس کے موبائل میں فوراً آ جا رہی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں ہے، ابھی چند دن پہلے ہی کے تو حالات ہیں، ہمارے یہاں مسلم مخالف کس قدر طاقت ہے، پنپ کر کے مسلم مخالف ایجنڈے اٹھا کر اسے پاس کیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں 4-6 دن ہفتہ بھر پہلے کے معاملات ہیں، کرناٹک کے اندر ایک جو حجاب کا معاملہ چل رہا تھا، اس حجاب کے معاملے پر وہاں کی حکومت نے، وہاں کے کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اسلام میں پردہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اسلام میں پردہ کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام میں پردے کا کوئی بہت بڑا مہتو نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یار یہ کیا باتیں کی جا رہی ہے، اب وہ آغاز اب تک تو یہ لوگ خاموش تھے، لیکن اب تمہارے پردے کے بہانے آپ پردے پہ آگے اور جواب دیتے ہیں۔ اسلام میں اگر پردہ ضروری ہے تو اسلام میں مسلمانوں کی عورتیں پردہ کہاں کرتی ہیں؟ اگر 100 میں سے مشکل سے 5% عورتیں پردے میں رہتی ہیں، باقی 95% تو برسر عام مارکیٹ میں رہتی ہیں، وہ تو پردہ نہیں کرتی۔ اس کے باوجود اسلام میں اگر اہم رکن ہوتا تو وہ اسلام کی عورتیں پردہ کرتی۔ میں کہتا ہوں او اسلام کی عزت دار بیٹی، اسلام کی عزت دار بہن، اسلام کی عزت دار ماں، تو میرے مشورہ مان لے، تو اگر دیکھنا جواب ملتا ہے کہ دیکھو پردہ نہیں کرتی، تو میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں، آپ سے کہتا ہوں بزرگوں، اگر جب اس طریقے سے باتیں جب کوٹ کرنے لگے تو یا وہ دن دور
نہیں، اب برے دن تمہارے آنے شروع ہو گئے ہیں جب پردے کے بہانے تمہاری مسجدوں پہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ کل کہیں کوئی کہے گا دیکھو نا مسلمان نماز تھوڑی پڑھتے ہیں تو مسجدوں کا کیا ہوگا، سارے نمازی مسلمان تھوڑی ہیں، تو 4% لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی لوگ تو نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو میں کہتا ہوں اے لوگوں، اگر آج تمہارے حالات اتنے برے ہیں، تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہوئی تو کرناٹک کے کورٹ نے ان کے اوپر سے پردے کے قانون کو ہٹا دیا اور کہا کہ اسلام میں کوئی پردے کا مہتو نہیں، اسلام میں کوئی پردے کا اتنا بڑا قانون نہیں، اسلام میں پردے کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے تو کل وہ دن تمہیں دیکھنا پڑے گا، تمہاری مسجدوں پر بھی پابندیاں لگیں گی۔ اور میں کہتا ہوں اسلام کی عزت دار بیٹیوں، تم یاد رکھنا، یہ تو کورٹ کہہ رہا ہے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ارے وہ تو دنیا والے ہیں جن کے لیے دنیا کے کورٹ کی اہمیت ہے، ہم تو مدینے والے کے غلام ہیں، ہمارے لیے تو مدینے والے کا حکم کافی ہے۔ سبحان مر اللہ۔ سکتے ہیں لیکن مدینے والے کے فرمان سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ وہ پردے پہ چھٹیاں دی جا رہی ہے، پردے کو لاگو نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم پردہ اسلام کی بیٹیاں ہیں کر کے دکھائیں گے، لیکن آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مسلمانوں، یہ ہمارے ہی گھر کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے ہی گھر کی بہنیں ہیں، یہ ہمارے ہی گھر کی مائیں ہیں۔ آپ دیکھیے گا جب آپ مارکیٹ نکلو تب دیکھنا، ہماری 60 سال کی بہن، ہماری 60 سال کی ماں نقاب پہن کے مارکیٹ جاتی ہے، اور ہماری 18 سال کی جوان بیٹی ہے وہ بے پردہ مارکیٹ میں جاتی ہے، اور اس مارکیٹ میں بے پردگی کا عالم تو یہاں تک ہو گیا۔ پہلے تو یہ پردہ ہٹا تو پردے میں پہلے چہرہ دکھایا گیا، پردہ ہٹا اس کے بعد میں یہ دوپٹہ جو ہے سر پہ آ گیا، لیکن یہی تک ابھی ختم نہیں ہوا، اب یہ پردہ، یہ جو دوپٹہ ہے سر سے اتر گیا۔ اب تو عورتیں اپنے بازوؤں میں پن کے ذریعے اس کو پرویا جا رہا ہے، نہ تو گلے میں ہے نہ سر پہ ہے نہ ان کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم فیشن کے اس دور میں جی رہے ہیں۔ اے اسلام کی عزت دار بیٹیوں سنو تو صحیح، تم اگر اپنی بقا چاہتی ہو، تم کامیابی چاہتی ہو تو مغربی تہذیب میں تمہاری ترقی نہیں ہے، اگر ترقی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی تہذیب میں ترقی ہے۔ اگر تم وقار چاہتی ہو تو تمہیں مغربی تہذیب میں وقار نہیں ملے گا، اگر عزتیں چاہتی ہو تو مغربی تہذیب میں عزت نہیں، عزت ہے تو مصطفیٰ کے قانون میں عزت ہے، عزت ہے تو مصطفیٰ کے قانون میں عزت ہے، مصطفیٰ کے طریقے پر عزت ہے۔ آج تم کہتی ہو دیکھو نا، آج بنگلہ دیش کی ایک آوارہ کتیا ہے تسلیمہ نسرین نام اس کا ہے، وہ یہ کہتی ہے اسلام نے عورت کو پردے کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے۔ جب سے اسلام آیا ہے اسلام نے عورت کو پردے میں قید کر دیا، اسلام آیا ہے اسلام نے عورت کو اس کے حق نہیں دیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اسلام جب تک نہیں آیا تھا تب تک عورتیں زندہ دفن کی جا رہی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اگر عورت کا شوہر مر جاتا اس کی چتا پہ، شوہر کی چتا پہ عورت کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی کی تو برکتیں ہیں، عورت کا زندہ ہونا، عورت کا زندہ چلنا اسلام نے بچایا ہے، عورت کا زندہ چلنا اسلام نے بچایا ہے، اور صرف بچایا ہی نہیں ہے بلکہ عورت کا مقام بتایا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر بیٹی پیدا ہو تو بیٹی ماں باپ کے لیے رحمت ہے، اگر یہ بیٹی جوان ہو اور جوان ہونے کے بعد جب یہ شوہر کے یہاں چلی جائے تو اس شوہر کے لیے یہ بیوی بن کر جائے گی، تو یہ تیری بیٹی جب بیوی بنے گی تو یہ تیری بیٹی ہے تو تیرے لیے رحمت ہے، جب یہ بیوی بنے گی تو شوہر کے لیے نعمت ہے، اور جب یہ ماں بنے گی تو یہیں تک نہیں اسلام اس کے قدموں میں جنت رکھ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مذہب اسلام، حق خطابت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، میں کہتا ہوں نہیں، جتنا حق اسلام نے دیا اتنا دیا ہی کس مذہب نے ہے۔ اور یہی یقین نہ ہو تو دیکھ لیجئے گا، آپ کہیں گے بنگلہ دیش کی آوارہ کہتی ہے اسلام نے عورت کو پردے کی 4 دیواری میں رکھا، میں کہتا ہوں نہیں، جتنی چیز اہم ہوتی ہے اس کو اتنا ہی چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ اپنا مکان بنائیے،
جب آپ کا مکان تیار ہوگا، مکان کی جب مکمل فنیشنگ ہو جائے گی، اس کے بعد میں تجوری کہاں بنائی جاتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب تجوری تو گھر کے اس جگہ کونے میں بنائی جاتی ہے جہاں رشتہ دار کی بھی نظر نہ پڑ سکے، اتنی چھپا کے رکھا جاتا ہے اس کو تاکہ نہ گھر والے کے سوا کوئی اسے دیکھ نہ پائے۔ میں نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ وہاں تجوری اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ ہم اپنا سونا رکھیں گے، چاندی رکھیں گے، پیسہ رکھیں گے، زیور رکھیں گے۔ کہا کیوں؟ تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی چرا کے نہ لے جائے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بات تو صحیح ہے کہ تیری نظر کے لیے سونا اور چاندی قیمتی ہے، جس کو تو مکان میں چھپا کے رکھتا ہے، تو میں کہتا ہوں مسئلہ حل ہو گیا۔ تیری نظر میں سونا چاندی قیمتی ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، اور اسلام کی نظر میں عورت قیمتی ہے جس کو پردے میں رکھنا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پردے کی بات کرتے ہو، آج ہمارا پردہ اللہ کی پناہ، ہماری 60 سال کی بیٹیاں امائیں ہیں، وہ تو نقاب پہن کے 16 سال 18 سال کی بیٹیاں بے پردہ۔ میں کہتا ہوں عزت دار بیٹیوں، اس میں تمہاری عزت رہی، عزت اس میں ہے جب تم نقاب میں چلو گی، پردے میں چلو گی تو غیر مسلم بھی دیکھ کے کہے گا کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلام جا رہی ہے، یہ کسی مصطفیٰ کے عاشق کی بیٹی جا رہی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی کوئی کنیز جا رہی ہے۔ تمہارا فخر تو جب ہوگا، تمہارا نصیب بلند جب ہوگا، لیکن تم اگر مغربی تہذیب پر چلی تو تم نے ان بمبئی کے گنڈوں والے اپنے لباس کو بنا لیا، اگر ان بمبئی کے مکار عیاش عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو یہ بھی جہنم میں جائیں گی، تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائیں گی۔ کامیابی اسی میں ہے اسلام کی بیٹیوں، کامیابی اور فلاح اسی میں ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چل جاؤ، فاطمہ بھی راضی ہوگی، فاطمہ کا خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرات تاریخ آگے بڑھیے، آج ہمارا پردہ ہے، بڑے پردے کی باتیں کی جاتی ہیں، میں کہتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا پردہ تو دیکھ لو۔ 10 محرم کی تاریخ ہے، اس 10 محرم کی تاریخ کو کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادوں کو میدان کربلا میں تمام شہزادوں کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے۔ زین العابدین بچے ہیں، 10 تاریخ ہو گئے، 11 12 تاریخ یا کسی اور تاریخ، مختلف روایتیں ہیں۔ 10 تاریخ کے بعد میں ان تمام مصطفیٰ جان رحمت کے گھرانے کی بہو بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا، اور قیدی بن جانے کے بعد اب یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹیاں ہیں، اب یہ قیدی بن کر کے جا رہی ہیں۔ تو اس وقت میں ملک شام کے راستے کی طرح یعنی کربلا سے ہوتے ہوئے 2 مہینہ یا 1.5 مہینہ یا 1 مہینے کے فیصلے پر اس طریقے سے گھمایا جا رہا ہے، گلی گلیاروں میں گھما کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ سرکار کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا ہے۔ اس وقت میں کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک صحابی ہیں، ملک شام میں ہیں، اس وقت ان کو پتہ چلا، اور پتہ چلنے کے بعد میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ان کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پہ لے کر یزیدی لا رہے ہیں، اور نکاروں کے ساتھ میں وہ تمام لوگ خوشیوں کے ساتھ میں لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے گھرانے کی بہو بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ یہ تمام باتیں جب لے کر یہ تمام پیغام ان صحابی تک پہنچا، انہوں نے وہاں سے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور آنے کے بعد کاکا نامی پہاڑی پر یا بنو غحابہ کے پہاڑی پر آ گئے، اور آنے کے بعد جب قلعے بنو سعد کے قریب پہنچ گئے تو کیا دیکھا؟ یہ کربلا کا لٹا قافلہ وہی پہنچنے والا تھا۔ یہ لٹا قافلہ جب وہاں پہنچنے والا تھا، اور اس لٹے قافلے کو جب دیکھا گیا، اور دیکھ لینے کے بعد میں فوراً وہ صحابی کھڑے ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے حسین کا سر نوک نیزہ پہ ہے، اور ایک بچی 6-7 سال کی ہے، اس بچی کو وہ بچی ہے وہ گھوڑے پر بیٹھی ہوئی ہے، اور زین العابدین کے تمام ہاتھ پیر کسے ہوئے ہیں۔ اس بچی نے دیکھا، اور مصطفیٰ کے صحابی نے دیکھا سر کی طرف، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آنسوں سے آنسو نکلنے کے بعد وہ صحابی کہنے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے تو فوراً حسین کی بیٹی سکینہ ہے، انہوں نے کہا بابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فوراً وہ صحابی کہنے لگتے ہیں، بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، آج سے پہلے مدینے میں نے اسی سر کو دھڑ سے لگے ہوئے مدینے والے نبی کو میں نے اسی سر کے بوسہ دیتے ہوئے میں نے نبی کو مدینے میں دیکھا تھا، اسی گلے کو مصطفیٰ چومتے تھے، اپنی گود میں اسی شہزادے کو بٹھاتے تھے، آج اس لیے رو رہا ہوں
کہ ان یزیدیوں نے حسین کے گلے کو نہیں کاٹا ہے بلکہ مصطفیٰ کے چومنے کی جگہ کو کاٹ لیا ہے، اس لیے میں زارو قطار رو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، فوراً وہ سکینہ کہنے لگتی بابا جان جب آپ روش ہی رہے ہیں تو سنو، آپ ہمارے ہمدرد ہیں۔ ہاں ہمدرد ہو۔ کہا کہ ایسا ہے بیٹی، اگر ہمدردی کی بات کرتی ہے تو سن لے، میں ہی نہیں اس شہزادے کے نانا کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے، میری سانسیں بھی اسی کے نانا کے طفیل ہیں۔ کہا بیٹی بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ مجھے جانتے ہو نہیں؟ کہا کہ میرا نام، کہا آپ کا نام یا میں آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو فوراً اس بچی نے کہا تھا میرا نام پوچھتے ہو؟ ہاں ہاں میں اسی سر والے حسین کی بیٹی ہوں اور میرا نام سکینہ ہے، میرا نام سکینہ ہے۔ اتنا سنا تھا فوراً دل دھڑک گیا، کہنے لگتی ہیں بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ مانگو گے تو میں دیا جائے گا، جو کہو گے پورا کیا جائے گا۔ فوراً سیدہ سکینہ عرض کرتی ہیں بابا میں آپ سے کچھ اور نہیں مانگ سکتی، البتہ یہ مانگ رہی ہو وہ بابا جان ایسا کیجیے آپ میرے باپ حسین کا سر ان یزیدیوں سے کہہ دو ہم سے تھوڑا دور لے کر چلے، اتنا دوری پہ لے کے چلیں کہ ہمارے سروں سے ان یزیدیوں نے چادریں چھین لی ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، ہم نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ وہ بابا جان یہ یزیدیوں سے کہہ دو کہ ہمارے باپ کے سر کو دور لے کے چلے، اگر قریب لے کے چلتے ہیں نا بابا تو لوگ ہمارے قریب آتے ہیں، جو تماشائی ہیں تماشا دیکھنے آتے ہیں وہ ہمارے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اے بابا جان ہم سیدانیوں کے پردے کا اہتمام سلامت نہیں رہتا۔ میں کہتا ہوں اسلام کی عزت دار بیٹیوں بات تو سنو، آج تمہارا اگر ایک باپ مر جائے، تمہارا اگر خالی باپ مر جائے تب تمہارا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی رات کے 2 بجے باپ کے انتقال کی خبر لگتی ہے تو ہماری بیٹی اپنے شوہر کو لے کے رات کے 2 بجے سسرال کی چوکھٹ پہ چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اپنے دروازے پر بہن پھیل جاتی ہے تو پڑوس کی عورتیں اس کی چیخ سن کر اٹھاتی اور اس کے باپ کی چارپائی کے قریب میں اس بیٹی کو لٹا دیا جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے۔ اس وقت اس بیٹی کو رونے کا عالم یہ ہے اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رہتا، اس بیٹی کی آواز کتنی بلند ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، اس بیٹی کے سر کا دوپٹہ الگ پڑا ہے، گریبان بڑا ہو گیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا او بیٹی بتا کیوں رو رہی ہے؟ تو جواب ملے گا میں نہ روؤں گی تو کون روئے گا، اس لیے کہ میرے سر سے میرے باپ کا محبت بھرا سایہ چلا گیا، میں رو رہی ہوں میرا باپ چلا گیا، میں رو رہی ہوں باپ کی چوکھٹ چھوٹنے والی ہے، میں رو رہی ہوں باپ کا پیار چلا گیا۔ تو میں نے کہا تیرا تو ایک باپ تھا، انوکھا باپ تھا، لیکن تیرے تو صرف باپ ہی تھا نا، لیکن یاد رکھ لے تیرا تو باپ تھا تو تُو نے اس اپنے باپ کی محبت میں نہ تجھے اپنے سر کے دوپٹے کا پتہ ہے، نہ تجھے اپنے باپ کی محبت میں اپنے آواز کی پرواہ ہے، نہ تجھے اپنے گریبان کی پرواہ ہے، کتنی بے پردگی ہو رہی ہے اور کس قدر بیان کر کر کے تو رو رہی ہے، نہ تیری آواز کہاں سے کہاں جا رہی ہے، تجھے کسی چیز کا پتہ کہا نہیں میں تو باپ کی محبت میں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں کہتا ہوں یہ تیرا انوکھا باپ ہے، لیکن یاد رکھ لینا اس بیٹی کے کلیجے سے بھی تو پوچھ لے، اس بیٹی کی دل سے تو پوچھ لے، اس بیٹی نے اپنی آنکھوں کے سامنے 18 سال کے علی اکبر کو کٹتے ہوئے دیکھا، اس بیٹی نے آنکھوں کے سامنے 23 سال کے قاسم کو کٹتے دیکھا، اس بیٹی نے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس جیسے بہادر چچا کو کٹتے دیکھا، اس بیٹی نے اون محمد جیسے 6 مہینے کے بھائی کو کٹتے دیکھا، اس بیٹی نے اپنی آنکھوں سے 56 سال کے باپ حسین کو ایک وقت میں کٹتے دیکھا، یعنی پورا خاندان آنکھوں کے سامنے کٹ رہا ہے، بھائی کی لاش پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا رہا ہے، باپ کی لاش کو روندا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ان کے سروں کو نوکے نیزہ پہ رکھ دیا گیا، مگر اس وقت میں بھی ان بیٹیوں کو یاد آیا۔ اب میں نے تصور میں عرض کیا او سیدہ سکینہ بتاؤ تو صحیح، ہمارے معاشرے کی بیٹی کا اگر تنہا باپ مرتا ہے تو اس کو پردے کا احساس نہیں ہوتا، اس کا گریبان بڑا ہو گیا، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں، اس کا بال بکھرا ہوا ہے، مگر اے سکینہ تیری آنکھوں کے سامنے تو 6 مہینے کا علی اصغر نے دم توڑا، تیری آنکھوں کے سامنے 18 سال کے جوان علی اکبر نے شہادت پائی ہے، تیری آنکھوں کے سامنے قاسم نے اون محمد نے شہادتیں پائی ہے، 72 جانثار تیری آنکھوں کے سامنے کٹ گئے سکینہ، تیرا باپ کا سایہ اٹھ گیا، مگر تجھے اس وقت
میں بھی اگر خیال آیا تو باپ کا خیال نہیں صرف پردے کا خیال کیوں؟ تو سکینہ کا جواب آئے گا او میرے نانا کے غلام یاد رکھنا ہم سیدانیوں کے گھر کا معمول یہ ہے ہمارے گھر کے جوان اسلام کو کربلا میں بچا رہے تھے اور ہم نے پردہ کر کر اس بچے اسلام پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خاندان مصطفیٰ، یادگار کربلا، فیضان امام حسین، خاندان امام حسین، شریعت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کے جلسے کا یہی پیغام ہے، عزتدار بیٹیوں پردے میں رہو، نوجوانوں آپ اپنی نظریں نیچی کر کے چلو، بزرگوں اور جوانوں نماز کی پابندی کرو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، کیونکہ آپ کے جب انتقال ہوگا اس وقت میں کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں، اگر کچھ ساتھ جائے گا تو آپ کی نماز آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کے نیک کام آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ نے یہ تمام کام نہیں کیے تو یقین رکھنا آپ کے کپڑے بھی لوگ کینچی سے کاٹ کاٹ کر اتاریں گے، آپ کے ساتھ دولت جانے والی نہیں، آپ کو صرف جو ہے تنہا بغیر سلے کفن میں لپیٹ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں آپ کے گھر والے اتار کر چلے آئیں گے، آپ کے ساتھ میں نہ تو بیٹا سونے جائے گا، آپ کے ساتھ میں نہ آپ کی ماں، نہ باپ، نہ بیوی، بچے کوئی سونے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں اگر اس اندھیری کوٹری میں اگر کام آنا ہے تو صرف مصطفیٰ چاند رحمت کام آئیں گے، تو اس جب تک کملی والے آقا مصطفیٰ چاند رحمت جب اندھیری کوٹری میں ہمارے کام آنے والے ہیں تو ہم بھی اٹھتے بیٹھتے اسی نبی کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس نبی کے پیغام کے مطابق زندگی گزارے ہم، تاکہ ہم دنیا سے جائیں تو آقا ہماری قبر میں تشریف لے آئیں، اور جب سرکار قبر میں آئیں گے تو یقیناً ہماری قبر میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، لیکن آقا نے پہچان لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا کے چہیتے غلاموں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے اسلام کے مقدس جیالو، تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کرو، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، یقیناً دنیا میں انقلاب آئے گا، جس انقلاب کی تمہیں ضرورت ہے اس انقلاب کا صورت تمہارے آنگن سے طلوع ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا جو کچھ میں نے بول دیا اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، میرے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں مولا اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، مولا جو کچھ بولا اس پہ مجھے بھی اور آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھیے اور بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے حسنین رضا منظری پیغام دے کر واپس ہو رہا ہے، یہ زندگی سواریے دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے، جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجئے، اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔